کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 168 سے 173 پر ان آیاتوں میں بتایا گیا ہے کہ حکم الہی کے بغیر تحلیل و تحریم یہ شرک ہے۔ حلت و حرمت کا تمام اختیار صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ موضوع ہوگا ان آیاتوں کا، اور موضوع ہے جب ان آیاتوں کو غور سے پڑھیں گے تو کافی سوالات اور مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، پھر ان سوالات کا ہم تفصیلی جواب دیں گے، اور جو مسائل ہے آسان طریقے سے ان کا حل ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور دوسروں کو سمجھانے کی۔ پہلے میں ترتیب کے ساتھ آیاتوں کا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر اور تشریح کریں گے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں سے ہیں، جو زمین میں ہیں، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ان آیاتوں میں کچھ سوالات سامنے آ گئے، کچھ مسائل۔ پہلی بات یہ ہے کہ حلال کس چیز کو کہتے ہیں، حلال کا معنی و مطلب کیا ہے، اور اسی طرح طیب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں سے، زمین میں جو کچھ ہے ان میں جو حلال ہے اس کو کھاؤ، اور جو طیب ہے اس کو کھاؤ، جو حلال نہیں ہے اس کو مت کھاؤ، جو طیب نہیں ہے اس کو مت کھاؤ۔ تو حلال کو تو ہم نے سمجھنا ہے نا، کیونکہ حلال چیزوں کو ہم نے کھانا ہے، جو حلال نہیں ان کو ہم نے نہیں کھانا، اور طیب چیزوں کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ اب یہ کون ہمیں سمجھائے گا کہ حلال کون سی چیزیں ہیں اور طیب کون سی چیزیں ہیں؟ اختیار تو اللہ کے ساتھ، چیزوں کو حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا۔ تو معلوم ہو کہ ان چیزوں کو ہم نے قرآن سے جاننا ہے، اور طیب چیزوں کو ہم نے قرآن سے جاننا ہے، جس کی تشریح اللہ کے نبی نے فرمایا، ان چیزوں سے ہم ان چیزوں کو جانیں گے۔ حلال ایک عربی کا لفظ، قرآن کی ایک اصطلاح ہے، جس کو ہم اپنے زبانوں میں بھی استعمال کرتے، اردو میں بھی ہم حلال استعمال کرتے، لیکن بہت کم لوگوں کو لغوی معنی حلال کا آتا ہوگا کہ حلال کا لغوی معنی کیا ہے۔ حلال حرام کی ضد، حلال حرام کی ضد ہے، تو پھر حرام کے جو معنی ہے نا وہ بھی بہت کم لوگوں کو آتا۔ حرام کا مطلب ایک چیز کو روک دینا، ایک چیز کو روک دینا، اور حلال کے معنی ایک چیز کو چھوڑ دینا، ایک چیز کو چھوڑ دینا۔ کھلی ہوئی چیز کو حلال کہا جاتا ہے، جس پر رکاوٹ قدغن نہ ہو۔ رسیوں کو، رسی جو ہوتے ہیں نا، رسیوں کو کھول کر کسی کو آزاد کرنا، رسیوں کو کھول کر کسی کو آزاد کرنا، یہ حلال۔ گویا معلوم ہوا کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ کھلی ہوئی ہیں، یہ کھلی ہوئی ہے، یہ ہر چیز کو آپ کھا سکتے سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ اسلام کے بغیر پہلے جو مشرکانہ ماحول میں جو عقائد ہوتے تھے، وہ عقیدہ کانسیپٹ یہ تھی کہ ہر چیز حرام ہے جس کو دیوتاؤں نے حلال کیا ہو، لیکن قرآن نے ہم کو یہ تصور دیا، اللہ کی وحی نے، کہ ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں جن کو اللہ نے حرام کیا ہو۔ کیونکہ حلال جو ہے نا، پابندی تو بعد میں لگتی ہے، قدغن تو بعد میں لگتی ہے، رکاوٹ ہی تو بعد میں بنتی، پہلے تو چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو چیزیں کھلی ہے یعنی حلال ہے، ان کو آپ استعمال کر سکتے سوائے جن پر اللہ نے قدغن لگایا، جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ تو حلال حرام کو ہم پہلے کہاں سے جانیں گے؟ قرآن سے۔
اور اللہ کا نبی ہمیں بتائے گا قرآن کی تفسیر میں، یہی ہے نا۔ اب ہر چیز حلال ہے، اس کو ہم کھائیں گے زمین میں سے، سوائے ان چیزوں کا جن کو قرآن نے یہ بار بار اس لیے دورہ کہ آگے بہت بڑا مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور گویا کہ ابھی ہمارے پاس حلال کا لسٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زمین میں تو بہت ساری چیزیں کھانے کی، بہت ہی ساری چیزیں ہیں نا کھانے کی، تو آپ اس کا لسٹ تو نہیں بنا سکیں گے۔ حرام کا آپ بنا سکیں گے کہ یہ چیزیں حرام۔ آپ کے خیال میں حرام چیزیں کتنی ہوں گی؟ 10-15۔ آپ کے خیال میں 30-40۔ یہ لسٹ آپ نے کہاں سے تیار کیا یہ 10-20 کا؟ اگر چلو کوئی ہم سے سوال کرے گدا حلال ہے حرام، ہم کیا جواب دیں گے؟ حرام۔ کیوں؟ قرآن میں ہے؟ نہیں۔ پھر سیرت نبی سے بتایا گیا ہے۔ سیرت نبی سے کیوں؟ حلال حرام تو اللہ کرتا ہے، رسول تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ اب یہی میں کہتا ہوں نا، ان چیزوں کو ابھی ہم نے سمجھنا ہے، ان کو ہم نے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہے یا نہیں ہے، صرف میں نے ایک سوال آپ لوگوں سے کیا نا، ایک چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ ابھی حلال چیزوں کو ہم نے کہا، میں نے کہا ہر چیز حلال ہے، حرام کا فہرست بننا بڑا آسان ہے۔ یہ چیزیں حرام ہیں وہ بہت کم ہے، باقی ساری چیزیں حلال ہیں، کیونکہ ہر چیز کو اگر شریعت حرام کرے تو ہمارے لیے غذائیت کا بہت بڑا مسئلہ بنے، غذائیت کا بہت بڑا مسئلہ بنے، کیونکہ لوگ انسان دنیا کے کونے کونے میں رہتے، دنیا کے کونے کونے میں رہتے، اور اگر آپ بولے نہیں جی 8 چیزیں جو ہے نا وہ حلال ہے باقی ساری چیزیں حرام، ہاں 8 چیزیں حلال ہے باقی سارے حرام، تو پھر آپ کو تو مسئلہ بنے گا۔ ایک انسان آسٹریلیا میں رہتے، ایک انسان وہ جا کر پیرو میں رہتے، ایک انسان جو ہے نا جا کر سائبیریا میں رہتے، کوئی کدھر رہتے، وہ چیز جس کو ہم نے حلال ٹھہرایا وہ چیز اگر ادھر نہ ہو پھر وہ کیا کرے گا؟ مسئلہ بنے گا نہیں بنے گا؟ تو قرآن مجید تو تمام انسانوں کے لیے تھا قیامت، اس لیے قرآن نے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے کے بارے میں بتایا کہ وہ جو مشرکانہ ماحول تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا، جس میں ہر چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کے دائرے میں لایا، اسلام کے، کہ نہیں ہر چیز حلال ہے، صرف وہ چیز حرام ہے جن کو اللہ نے حرام ٹھہرا۔ اچھا، حلال کو مزید طیب، حلالاً طیباً، حلال، اب طیب یہ بھی ایک عربی کا لفظ، طیب کا معنی ہم کرتے ہیں پاکیزہ، پاکیزہ، ایک ہے ناپاک ایک ہے پاک۔ اب یہ پاکیزہ اور ناپاکیزہ اس کا تصور، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ مثلا ہم جنگل میں جاتے، جنگل میں تو جنگل میں جو ہے نا گائے بھی ہے اور جنگل میں جو ہے نا گھوڑے بھی ہے۔ اب آپ کے پاس ایک معیار، کون سا معیار ہے کہ گھوڑا وہ ناپاک ہے اور جو گائے ہے بیل ہے وہ پاک ہے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس لسٹ تو میں نے کہا بہت کم ہے نا، تو یہ آپ کو قرآن میں طیب جو ہے پاکیزہ، پاکیزہ پھر ایک ایسا ترجمہ ہے جس کو آپ پورا شاید کور نہ کر سکیں، اس لیے آگے فرمائے نا جو مرغوب ہے، مرغوب چیزیں جن کو عام انسان رغبت سے کھائے، عام انسان، عام انسان جس کو رغبت سے کھائے، اس میں کوئی کراہت محسوس نہیں کرے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہیں ان میں ہم کراہت محسوس کرتے، ان میں ہم کراہت محسوس کرتے، اور وہ چیز لذیذ بھی ہو، وہ چیز عمدہ بھی ہو، وہ چیز پسندیدہ بھی ہو، اور وہ چیز خوشگوار بھی ہو، اس کو طیب کہتے، طیب اس چیز کو کہتے۔ سورہ مائدہ کی آیات 87 میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، حرام مت کرو پاکیزہ چیزوں کو، مرغوب چیزوں کو، لذیذ چیزوں کو، خوشگوار چیزوں کو، ان کو حرام مت ٹھہراؤ۔
ما احل اللہ لکم، طیب وہ ہے جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے. گویا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا وہ طیب نہیں ہے. یاد رکھنا، جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا وہ طیب نہیں ہے. باقی ہر چیز طیب ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ میری طبیعت میں اس سے کراہت کرتا ہوں، آپ نہیں کرتے. کچھ چیزیں جن کو آپ ناپسند کرتے، کچھ چیزیں جن کو میں ناپسند کرتا ہوں، یہ معیار نہیں ہے. علت حرمت کا یہ معیار نہیں ہے کہ ایک قوم ایک چیز کو پسند کرے اور دوسرا اس کو نہ کرے. وہ بے شک پسند نہیں کرتا، نہیں کھائے، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے یہ چیز. چونکہ ایک قوم اس چیز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ سارے انسانوں کے لیے معیار نہیں بن سکتا. ایک چیز کو میں ناپسند کرتا ہوں، میری ناپسندگی تمہارے لیے معیار نہیں بن سکتا. جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا وہ طیب نہیں ہے. باقی ساری چیزیں طیب ہے. بے شک مجھے طیب نہیں لگے، بے شک میرے لیے لذیذ نہ ہو. بعض لوگ ایک چیز کو شوق سے کھاتے، مگر بعض لوگ اسی چیز کو جو ہے نا شوق سے نہیں کھاتے. یہ معیار نہیں ہے. تو اے ایمان والو، ان چیزوں کو مت حرام ٹھہرائے پاکیزہ جن کو اللہ نے حلال ٹھہرایا. ولا تعتدوا، اور حد سے مت گزرو. اپنے اپنے معیارات مت بناؤ، اپنے اپنے حرام کے جو ہے نا فہرستے مت بناؤ. لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو، لوگوں کو تنگی میں مت ڈالو. اللہ ہی سارے انسانوں کو، ان کی ضروریات کو جانتا. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ دور ایک معاشرے میں لوگ رہتے، میں اپنا معیار ان پر جو ہے نا مسلط کروں. ایسا مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین جانو اللہ تعالیٰ، اللہ جو ہے وہ تجاوز کرنے والوں کو جانتا نہیں. بس جو چیز اللہ نے حرام ٹھہرایا وہ حرام، باقی ہر چیز جو ہے نا حلال ہے. اگر تم نے حلت و حرمت میں اپنا معیار رکھا تو آپ حد سے گزر گئے. یہ غلط بات ہے. تو معلوم ہو کہ اصل چیز حلت ہے، حرمت نہیں ہے. چیزوں میں اصل کیا ہے؟ حلت. جب تک آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے واضح حرمت کا حکم نہیں معلوم، وہ چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال. حرام کب بنے گا؟ جب اللہ کا حکم آپ کے سامنے. اور فرمایا سورہ نحل کی آیت 116 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مت کہو اپنی زبان سے، کہ اپنی زبان سے جھوٹ مت بولو کہ یہ حرام ہے یا حلال. دیکھو ایک چیز حرام ہے تو اس چیز کو آپ کیا جانتے ہیں؟ حرام کے لیے کیوں آپ ایک انسان کو ایک چیز سے روکتے؟ یعنی آپ مجھے کہتے ہیں خرگوش مت کھاؤ، یہ حرام، تو آپ خرگوش کے بارے میں اتنا علم رکھتے کیوں؟ آپ تو وہ نہیں ہے. چلو کہ آپ ایک ڈاکٹر ہے، پھر بھی ایک بات بنتی ہے، ایک چیز سے وہ بھی حرام نہیں کر سکتے، اس چیز سے مجھے منع کر سکتے ہو کہ فی الحال یہ چیز تمہارے لیے ممنوع ہے، فی الحال یہ چیز تمہارے لیے ممنوع. تو اپنی زبان سے یہ مشرک لوگ ہوتے تھے، مشرک لوگ بہت ساری چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، لوگوں پر خدائی جتانے کے لیے. اس طرح ہمارے ہاتھ ہے کہ یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام. تو پھر غذائی جو ہے نا مشکلات پیدا ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مت کہو اپنی زبان سے جھوٹ کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام. ہر چیز حلال ہے، حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. کیا تم اللہ کی طرف جھوٹ باندھتے ہو؟ کیا تم پر وہی ہوتا ہے؟ وہی تو نبیوں پر ہوتا ہے، ہم تو اوپر تو نہیں ہوتا نا. ہم اپنے عقیدے سے کیوں بولے؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ تنگی پیدا کرتے، مشکلات پیدا کرتے. اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیات 157 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ بہت سارے مشرکانہ ماحول میں ان کے جو مشرک پیشوا تھے بہت ساری چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا لوگوں کو مشکلات میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے فرمایا ان چیزوں نے خواہ مخواہ چیزوں کو حرام کیا.
لوگوں کے لیے رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہے، بندشیں پیدا کی ہے، آپ نے ان بندشوں کو ختم کرنا ہے۔ تو فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب چیزوں کو کیا کیا؟ حلال ٹھہرایا۔ طیب کو کون حلال ٹھہراتا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بولا اور پیغمبر نے آگے سے ہدایت جاری فرمائی کہ نہیں یہ چیز حلال ہے، طیب ہے۔ طیب کون سی چیز ہے؟ جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا وہ طیب نہیں ہے، باقی ہر چیز طیب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پاکیزہ چیزوں کو جو ہے نا ان کے لیے یعنی گویا کو بندشیں ختم کی۔ اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو خبیث چیزیں ہیں، خبیث کون سی چیز ہے؟ جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا وہ خبیث، ان چیزوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو روک دی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے طریقے سے ایک چیز کو حرام ٹھہرائے۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیوں حرام ٹھہراتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کی۔ گویا کہ ایک نبی بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ حلال کو حرام کرے۔ جب اللہ کا نبی اختیار نہیں رکھتا، ہم لوگ رکھتے کہ لوگوں پر خواہ مخواہ مشکلات پیدا کرے، ان کے لیے تنگیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ان کو لطف اندوز نہیں ہونے دے۔ اب دوسری آیت کو ہم پڑھ لیں گے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور پیروی نہ کرو شیطان کے نقش پر، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ تم کو تنگی کی طرف لے جاتا، تمہیں شرک کی طرف لے جاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے اختیارات میں مداخلت کرو۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جس چیز کو حلال کرے، جس کو حرام کرے، جس کو حرام کرے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے لوگوں کو تنگی مشکلات میں ڈالے، اور خصوصاً مذہب کے جو پیشوا ہیں ان کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالے، تنگی میں ڈالے۔ جب لوگ مشکل میں آئیں گے، تکلیف میں آئیں گے، تو پھر وہ بغاوت کریں گے، پھر اللہ کے حدود سے نکل جائیں گے۔ کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا نقصان۔ جب آپ لوگوں کو گھیریں گے، تنگ کریں گے نا، تو وہ تو پھر بغاوت کی طرف جائیں گے نا۔ یہ جو آج مذہبوں سے لوگ مذاہب سے کیوں نکل رہے، دہری بن رہے، ایتھیسٹ بن رہے، اسی وجہ سے بن رہے کہ آپ نے اس کو شکنجے میں باندھا، اس کو آپ نے تنگ کیا، اب وہ تنگی محسوس کر رہا ہے، ابھی وہ نکل رہا ہے۔ لاؤڈ سپیکر حرام ہے، پھر حرام تھا، تصویر حرام ہے، پھر حرام تھا، پھر ریڈیو آیا، ریڈیو حرام ہے تو حرام ہے، پھر ٹی وی حرام ہے، لوگوں نے تکلیف محسوس کی، پھر چوری چھپے انہوں نے جو ہے نا چیزوں کو لگا، ٹی وی پر بھی وہ پوسٹ ڈالتے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو، اور ان چیزوں کو بھی چھپاتے تھے۔ اب جب اور چیزیں آگے، وہ ابھی بالکل بغاوت پر اتر آگے۔ تو کیوں ہم اس طرح کرتے؟ ہم کون ہوتے چیزوں کو حرام کرنے والے؟ حرام کرنے کا اختیار تو اللہ کی ذات، اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایسا کرتا ہے، لوگوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے، حلال چیزوں کو حرام کرتا ہے، گویا کہ یہ شیطان کے راستے پر جا رہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء، شیطان اصل میں تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے۔ سوء کا ترجمہ کیا ہے؟ برائی نہیں، تکلیف۔ برائی بھی آپ کر سکتے ہیں، سوء کا عام ترجمہ تو ہم برائی کرتے ہیں نا، سوء کا بنیادی ترجمہ ہم لوگ برائی کرتے، بدی کرتے، گناہ کرتے واقعی میں، لیکن اس کا یہ بھی ترجمہ تکلیف اور نقصان، بگاڑ۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے تکلیف میں ہو جائے تاکہ اللہ کی رحمانیت اس سے لوگ محروم ہو جائے، اس کی نعمتوں سے محروم ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں سے ہر آدمی مستفید ہو تاکہ میرا شکر ادا کرے۔ وہ اللہ کی دسترخوان میں ہر چیز جائز ہے سوائے چند ایک چیزوں کی۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی دسترخوان کو جو ہے نا تنگ کرے، پھر وہ تکلیف میں ڈالتا ہے۔ بتاتا ہوں آپ کو کس طرح وہ تکلیف پر ڈالتا ہے نا۔ اور شیطان پھر کیا کرتے ہیں؟ والفحشاء، پھر وہ فحشا کی طرف۔ فحشا کا عام ترجمہ لوگ بے حیائی کرتے ہیں نا، بے حیائی، برا، بدی، یہ ہم لوگ ترجمہ کرتے، لیکن اس کا بنیادی ترجمہ ہے نا ایسا کام
جس میں شناعت ہو، جس میں قباحت، جس کو لوگ بہت برا جانے، بخل کو بھی کہتے، بخل کو بھی کہتے۔ جب انسان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا پھر وہ غریب بن جاتا، پھر وہ بخیل بن جاتا، پھر وہ بخیل بن جاتا۔ شیطان تو یہ چاہتا کہ ان چیزوں سے ہمیں دور کر دے اور ہم کو بخیل بنا دے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اپنی طرف سے کہو اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ایک چیز کو ہم جانتے نہیں ہیں، لوگوں پر اس کو حرام کرے، لوگوں کو اس چیز سے منع کرے۔ حالانکہ قرآن مجید نے واضح طور پر اپنے ماننے والوں کو بتایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ایسے ہی نا، یعنی جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑ، ورنہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کانوں سے، دماغ سے، آنکھوں سے، کہ جو بات تم نے کہی اس کے بارے میں تمہیں رکھتے تھے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں نا کہ فلان چیز حرام ہے اور اس کی فہرست قرآن میں نہیں ہے، میں اپنے طریقے سے بولتا ہوں، تو یہ علم میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ میں تو ڈاکٹر بھی تو نہیں ہوں۔ چلو اگر ایک ڈاکٹر ایک مریض کو ایک چیز سے منع کرتا ہے تو اس کے پاس علم ہے کہ یار آپ کو شوگر ہے، میٹھا مت کھائے، وہ حرام نہیں ٹھہراتا ہے، وہ صرف منع کرتا ہے۔ میں تو ڈاکٹر بھی تو نہیں ہوں، مجھے کیا حق ہے؟ اللہ نے ہمیں کہا کہ جس چیز کا علم نہیں ہے، تو یہ جو بہت ساری چیزیں حرام مذہبی پیشواؤں نے عوام پر ٹھہرایا نا، آپ ان سے دلیل مانگیں، علم مانگیں، ان کے پاس بہت کم ہوگا، بہت ہی کم ہوگا۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے نا، شیطان ہمیں جو ہے نا فحشاء کی طرف لے جاتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ شیطان پھر کوشش کرتا ہے نا کہ وہ ہمیں حرام چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا، کہتے ہیں جس چیز کی نسبت میری طرف نہ ہو، میری طرف نہ ہو، اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں ہے، وہ بزرگوں کی طرف منسوب، غیر اللہ کی طرف منسوب، اور آپ اس چیز کو ادھر ذبح کریں ان کے لیے، خیر خیرات کریں ان کے لیے، اللہ نے بولا حرام ہے، یہ حرام ہے۔ شیطان کیا بولتے ہیں؟ حلال ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیوں بولا حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ تو غریب کا حق تھا، یہ تو محتاجوں کا حق تھا، مگر اس پنڈت جی نے جو ہے نا چھاپا مارا، وہ ادھر بیٹھا ہوئے مندر میں، اس نے چھاپا مارا، اس نے بولا جب تک یہ بکری مندر میں نہیں آئے گا، دیوتا کے نام پر ذبح نہیں ہوئے گا، اس وقت تک اس کو قبولیت نہیں ہے۔ تو غریبوں کا تو منہ سے نوالا چھین لیا نا، تو اللہ نے بولا غلط ہے، اس کو مت کھاؤ، یہ رشوت ہے، اس کو مت کھاؤ، چیز میری ہے، اللہ کی ہے، اور میں نے بندوں کے لیے اس کو جو ہے نا تخلیق کی ہے، اور اس پر قبضہ دوسرا کرے اور اس پر جھنڈا دوسرے کا لگے، نقصان انسان، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، لیکن شیطان نے اسی چیز کو جو نا ہمارے لیے حلال کیا۔ ایک دفعہ چیز کو مندر میں لے جاؤ، ہے نا، ادھر سے کرایہ، مطلب ایک بکری ہمارے ہاں جو ہے نا بہت سارے غریب ہے، اگر میں ادھر ذبح کروں گا تو نہیں، ادھر پیر صاحب ناراض ہو جائے گا، ابھی 2000 روپے ادھر سے کرایہ دے دو، ادھر مزار پر لے جاؤ، پھر ادھر اس کو ذبح کرو، پھر ادھر جو گدھ بیٹھی ہوئی ہے نا سارے ان کو کھلاؤ، پھر واپس آ جاؤ، 4000 یہ لگ گئے، بکری بھی غریب لوگ بھی جو ہے نا۔ تو اللہ نے بولا یہ تو شیطان ایسا کرتا ہے، تم کو جو ہے نا اس طرف آمادہ کرتا ہے، لہذا اس طرف نہیں جانا۔ جو چیز حرام ہے شیطان کی کوشش ہے کہ اس کو حلال کرے، اور جو چیز حلال ہے شیطان کی کوشش اس کو حرام کرے۔ تو شیطان کے جو ہے نا خطوات پر ہم نے نہیں چلنا، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اب آیات کی طرف آئیں گے، دوسری آیت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا. یعنی ایک چیز حلال ہے، حلال ہے، اگر حرام ہے تو قرآن سے دلیل لاؤ، بما انزل اللہ سے دلیل لاؤ، اللہ کی کتابوں سے دلیل لاؤ، اللہ کے نبیوں سے دلیل لاؤ، تو پھر ٹھیک. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع الفین علی آبان، نہیں ہمارے باپ داداؤں نے جب اسی زمانے سے وہ کالی بکری والد صاحب ادھر لے جاتا تھا مزار میں، مندر میں، تو میں کیوں اس طرح نہ کروں؟ وہ والد صاحب بول رہا تھا فلاں چیز حرام ہے، دادا جان، تو میں اس کو کیوں جو ہے نا حلال ٹھہراؤں؟ وہ فلاں کہتا یہ حلال ہے، میں اس کو حرام کیوں ٹھہراؤں؟ تو یہ تو تقلید پرستی ہے، آبا پرستی ہے نا. آبا پرستی جو ہے نا وہ حق اور ترقی کا دشمن ہے، یاد رکھنا، ناراض نہیں ہو جانا. آبا پرستی نہیں ہو جانا. یار آپ 100 سال پہلے ہمارے باپ دادا اتنا علم رکھتے تھے جو ہم رکھتے، اتنی ترقی تھی جو آج ہے، اتنی چیزوں کو جانتے تھے جو آج ہم جانتے نہیں تھا نا. لیکن ہم کہتے نہیں جی ہم نے اسی کے نقش پر چلنا ہے. کیا ان پر وہی آتا تھا؟ ان کا علم کا سورس کیا تھا؟ اگر قرآن تھا، قرآن تو ہمارے سامنے بھی ہے. اگر سورس آپ سلم کی سنت تھی وہ تو ہمارے سامنے بھی ہے. اگر سورس مشاہدات تھے، تجربات تھے، وہ تو ہم زیادہ رکھتے تھے. لیکن بس وہ حیوانوں کی طرح، حیوان دیکھ، حیوان بھی جو ہے نا وہ اسلاف کے پیچھے جبلی طور پر چلتا، اس میں ترقی کبھی نہیں ہوتا، بالکل ترقی نہیں ہوتا. اور اگر ہم بھی، اللہ نے فرمایا ہم بھی آبا پرستی کریں گے، اسلاف پرستی کریں گے، ماضی پرستی کریں گے، پھر ہمارا بھی انجام ایسا ہوگا. ان سے ہم کیوں دلیل لائے؟ دلیل کیوں قرآن سے آپ نہیں دیتے؟ کوشش ہم کریں کہ قرآن سے ہم دلیل دے دیں، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام. لیکن آج بھی آپ پوچھیں نا یہ چیز کیوں حرام ہے، ایک دم آپ کے لیے وہ کتاب نکالے گا، بولتا ہے آج سے 700 سال پہلے فلان مولوی صاحب نے، عالم نے کتاب لکھی تھی، اس میں یہ چیز درج. ٹھیک ہے، اگر وہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے بھی نہیں تھے، ولا یہتدون، اور ہدایت پر بھی نہیں تھے، گویا یہ معیار حق نہیں ہے. اسلاف پرستی معیار حق نہیں ہے. بیجا تقلید، اندھی تقلید، یہ معیار حق نہیں ہے. بزرگ پرستی یہ حق نہیں ہے. بلکہ میں کیوں نا عالم پرستی بھی حق نہیں ہے، معیار نہیں ہے. عالم پرستی یہ معیار نہیں ہے. اگر آپ بولے علم پرستی پھر تو ٹھیک کہ میں علم کا پرستار ہوں، پھر تو ٹھیک. اگر کہتے نہیں میں عالم، تو عالم تو یہ اللہ پاک نے فلا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور آگے فرمایا نا وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ابھی ایک مثال اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اسلاف پرست لوگ، یہ آبا پرست لوگ، یہ کیوں حیوانوں کی طرح ہے. اور مثال ان کی جو کافر ہے، جنہوں نے کفر کیا، جو حقیقت کو نہیں مانتے. کافر اس کو کہتے جو حقیقت کو نہیں مانتا، جو حقیقت کو چھپاتا ہے، جو حقیقت کو جانتے بوجھتے. ان کی مثال اس شخص کی ہے کمثل الذی یدعو، جو پکارتا ہے بما لا یسمع الا دعاء و نداء، جو ایسی چیز کے پیچھے چلائے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہیں سنتی. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے. حیوانوں کی طرح، بس ریوڑ ہے نا، ریوڑ، اس کو ہانکتے جاؤ، چلاتے جاؤ. ان کو پتہ نہیں کہ یہ کیا چلا رہا ہے، اور یہ اس کو پتہ نہیں، ہانک اور پکار کے باقی کچھ چیزوں کو نہیں جانتا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہتے یہ حیوانیت. حیوانیت کیا ہے؟ بلا سوچے سمجھے ایک چیز کے پیچھے جانا نا. اور انسانیت کیا ہے؟ سوچے سمجھے. انسان اور حیوان میں کیا فرق؟ انسان سوچتا ہے نا، سمجھنے کی کوشش کرتا، اختیار رکھتا ہے، اپنا ارادہ رکھتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، چیزوں میں تمیز کرتا ہے. اور حیوان وہ نہیں کرتا. یہی فرق ہے نا. اور اگر ہم بھی اسی طرح رہیں گے، بس اس نے جو بولا بلا سوچے سمجھے اس کے پیچھے چلیں گے، جس طرح حیوانوں کی ترقی رکی ہوئی ہے نا، تو پھر ہماری ترقی بھی رکے گی. ایک بیڑ 1,00,000 سال کے بعد بھی بیڑ رہے گا نا، 1,00,000 سال کے سال بھی وہ بیڑ رہے گا. کیوں بیڑ رہے گا؟ وہ سوچتا سمجھتا، اس کی صلاحیت بھی اس کے پاس نہیں ہے نا. اور اگر ہم بھی انہی کی طرح کریں گے تو ہم بھی تو آگے نہیں بڑھیں گے. کیونکہ
حیوانی روش وہی ہے نا، عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے، ہم بھی اس طرح. تو سورہ انفال کی آیات 122 میں فرمایا نا، ان شر الدواب، بدترین مخلوق، یعنی مخلوقات بدترین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گنگے، وہ بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے، بس ہانک اور پکار اس کی پیچھے چلتے، اندھی تقلید کے شکار، اندھوں کی طرح دوسروں کی پیروی کرتے، اس سے کوئی لاجک نہیں لیتے، کوئی دلیل نہیں لیتے. اور سورہ یونس کے آیات 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ ان عقول پر اضطراب، شکوک، شبہات، گند جس کو ہم کہتے ہیں نا نجس، وہ ڈالتا ہے جو عقل سے کام لیتے، وہ اضطراب میں ہو جاتا ہے، شک و شبے میں ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، کبھی ادھر بھاگ رہا، کبھی ادھر بھاگ، کبھی نیچے دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، اپنا اس میں سائنس نہیں ہے. اور فرمایا سورہ آراف کی آیات 179 میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے لوگ، ان کو اللہ نے بڑا دماغ دیا، شعور دیا، ایبیلٹی دی، استعداد دیا، لیکن اس سے کام نہیں لیتا، دوسرے کی عقل کے پیچھے چلتا، اپنی عقل پر اس نے تالے لگائے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں نا، ہمارے عقلوں پر ہمارے بڑوں نے تالے لگائے اور چابیاں اپنے ساتھ رکھ، چابیاں بھی اپنے ساتھ رکھ، کاش کہ چابیاں میں دیتا نا، ایک دن ہم اس کو کھول دیتے تھے، وہ چابی بھی ہمیں نہیں دیتے، کیونکہ اگر یہ بکسا کھل گیا نا تو اس میں بہت زیادہ جواہرات ہے، عقل تو بہت بڑی چیز ہے نا، وہ کدھر کھولنے دے گا، وہ تو بولتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے پیچھے چلے، ہم جس طرح جو ہے نا ان کو ہانکے، وہ اسی طرح ہانکتے چلے. اور فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے آنکھیں دی ہے، بصیرت اور بصارت، پر اس سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے کان دیے، اس کی وہ دیکھے، اس سے وہ سنتا نہیں. اولئک کالانعام، حیوانوں کی طرح، بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی برے گئے گزرے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اسلاف پرستی کرتے، جو شخصیت پرستی کرتے، جو آبا پرستی کرتے، جو اندھی تقلید کے شکار، جو لاجک کی پیچھے نہیں ہے، جو علم کے پیچھے نہیں ہے، ان کا سوچ استدلالی نہیں ہے، استدلالی ان کا سوچ نہیں ہے، اپنی جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو انہوں نے برباد کی، اس سے کام نہیں لیتے. کتنی چیزوں کو ہم پر حرام کیا گیا ہمارے اپنے ملک میں، ہم نے کبھی پوچھا؟ کبھی ہم نے پوچھا؟ کبھی ان سے ہم نے دلیل لی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، دوبارہ سنو، کلوا من طیبات، ان کے کہنے پر مت چلو. یہ جو پنڈت بیٹھی ہوئی نا، ان پنڈتوں کے کہنے پر مت چلو، یہ تم پر تنگی کو مسلط کریں گے. یہ پروہت، یہ پنڈت، یہ پیر، یہ جوگی لوگ، بخشو کو جانتے ہیں نا، بخشو جو ہندوستان میں ہوتے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کو یہ کھاتے نہیں، اپنے آپ کو ایسا انہوں نے لاغر بنا ہوتا ہے. کہتے ہم لوگ وجدان والے، روحانی طاقت حاصل کرتے، ہم لوگ صرف ستو کھاتے، باقی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ستو کھاتے، پھر ہم چربی نہیں کھاتے، پھر ہم موٹے ہو جائیں گے، تازے ہو جائیں گے، پھر ہماری خواہشات جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے. مذہبی پنڈت، یہ پروہت، جوگی، بخشو، صوفی وغیرہ، ہمارے والے بھی اس میں شامل ہیں نا سارے. ایک بزرگ جا رہا تھا تو اس کے نفس نے اس سے جلیبی مانگا، جلیبی والا نا، تو اس نے بولا اچھا تم جلیبی مانگتے ہو، تم کو شرم نہیں آتا؟ آج کے بعد میں جلیبی نہیں کھاؤں گا. پھر اس نے 60 سال جلیبی نہیں کھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بزرگی ہے. اچھا پھر ایک بزرگ کے نفس نے پکوڑے مانگا نا، اس نے بولا اچھا تم پکوڑے مانگتے، شرم تم کو نہیں آتا؟ آنا بھی تم کو میں پکوڑے، 30 سال اس نے پکوڑے نہیں کھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ نا. یہ دندے اور ہیں، یہ دندے ہمارے اور. اور ایک بزرگ تھا، اس نے عمر بھر گوشت نہیں کھایا، عمر بھر. یہ بزرگ ہے؟ یہ شیطان ہے جو حلال چیز کو نہیں کھاتا. تو شیطان کا راستہ ہے نا، جو حلال چیز کو نہیں کہتے وہ شیطان ہے، بزرگ ہے. تو شیطان ہے جو حلال چیز کو جو ہے نا نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں پیدا کی اور وہ چیزیں استعمال نہیں کرتا.
اللہ نے ہمارے لیے زینت پیدا کی، خوبصورتی پیدا کی، ہم نے اس کو حرام کی. اللہ نے ہمیں راحت کی چیزیں پیدا فرمائی، نعمتوں کے اپنے دسترخوان دنیا میں بچھایا، طرح طرح کی چیزوں سے ہم کو نوازا، اور ہم لوگ شیطانوں کے راستے پر جائیں اور ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کریں. یہ تو شرک کا راستہ ہے. توحید کے راستے میں کشادگی ہے، توحید کے راستے میں آزادی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، ترقی ہے، خوشحالی ہے. شرک میں کیا ہے؟ تاریکی ہے، جال ہے، بندشیں ہیں. اے ایمان والو، طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عذر رزق دیا. رزق جو تم کو گروتھ دے دے، جو تم کو گروتھ دے دے وہ رزق ہے. جو تم کو گروتھ نہیں دے دے اس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا. یا خود اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا مجھ پر نہیں لگتی، ٹھیک ہے، اگر پکوڑا پر نہیں لگتا ہے تو مت کھاؤ، اس کو حرام تو مت ٹھہراؤ. یار پکوڑا میں نہیں کھاتا ہو نا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کو حرام کہ اللہ کر تم کو کھلاؤ. اگر جلیبی تم پر نہیں لگتا یار میں شوگر کا مریض ہوں، جلیبی میں نہیں کھاتا ہوں، پھر تو اچھی بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رزق کی چیزیں نا ان کو حرام مت کر لو، اس کو کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. کتنی چیزیں اللہ نے ہمیں فراوانی کے ساتھ دی، کتنی اس کی نعمتیں، کن کن نعمتوں کا ہم انکار کریں گے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کے بندے ہو تو پھر اسی چیز کو حرام ٹھہراؤ جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، باقی سارے حلال. اور پتہ اللہ نے کتنی چیزوں کو حرام ٹھہرایا، ابھی سنو. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر اگر حرام کیا تو مردار چیز جو ذبح کے بغیر مر جائے. پھر اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے. وہ مردار ٹکر سے مرا ہوا ہو، ایکسیڈنٹ سے نیچے گرا ہو، سینگوں سے مرا ہو، چوٹ اس میں لگا ہو، ہے نا، کسی درندے نے اس کو پھاڑ کر کھایا ہو، اس کی تفصیل پر یہ حرام. اور واقعی وہ طبیعت بھی یہی کہتی، طبیعت بھی یہی کہتی. اور دوسری بات ہے خون، اللہ نے خون کو حرام کی. اور ایک ہے لحم الخنزیر، سور کا گوشت، یہ اللہ نے حرام ٹھہرایا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو اللہ کی بجائے دوسروں کی طرف منسوب ہو، ادھر خیر خیرات ہو جائے اس کی طرف نسبت، اللہ کی بجائے وہ جا کر وہ مندروں میں آستانوں پر جو ہے نا ذبح ہوتے ہو اور ادھری خیر خیرات ان کا ہوتا ہو. پھر بھی اگر تم تکلیف میں ہو، فمن استر غیر باغ، اور تم سرکشی والے نہیں ہو، حد سے بڑھنے والے نہیں ہو، فلا اسم علیہ، پھر بھی اس کو تم کھا سکتے ہو، صرف اپنی اس کو دور کرنے کے لیے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. کتنی چیزیں بھی حرام ہوئے؟ 4 چیزیں. باقی چیزیں اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے نا کہ حرام، قطعی حرام، قطعی حرام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام لیا واضح طور پر. یہ کون کہتا ہے؟ جی. اور باقی ان سے ملتی جلتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع کیا ان کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ممنوعات. آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ممنوعات. آپ کے سامنے وہ مشہور واقعہ ہے نا گوہ، اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کھاتا ہوں، مجھے پسند نہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ حرام؟ اس نے بولا نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں. اب بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا. اب اس طرح درندوں کے بارے میں، درندوں کے بارے میں، اور اسی طرح شکاری پرندے. اب دیکھو ایک ہے شکار، ایک ہے شکاری، ایک ہے شکار، ایک ہے شکاری. تو اس میں ہر آدمی فرق کر سکتا ہے، ہر آدمی فرق کر سکتا ہے. لیکن فی الحال ہم اسی جگہ پر رہیں گے ان 4 چیزوں میں، چونکہ پھر یہ آیات سورہ مائدہ میں بھی آئے گا کچھ تفصیل کے ساتھ. پھر سورۃ الانعام کی آیت 145 میں مزید اس کا ڈیٹیل آئے گا، ادھر ہم اس کو پڑھیں گے. پھر سورہ نال کی آیت 116 میں پھر آپ کو پتہ چلے گا نا. البتہ سورہ
انعام اس کی آیت 144 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اجد، کہو اے رسول میں نہیں پاتا، فیما اوحیہ ان چیزوں میں جو مجھ کو وحی کیا گیا، الیہ محرمن کہ وہ حرام ہو، علی طعام کھانے والے پر، یطعمہ جس کو وہ کھائے، الا لیکن ان یہ کہ یکون میتتن وہ مردار ہو، او دمن مسفوحن بہتا ہوا خون ہو، او لحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس او فسق او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، ادھر بھی یہ 4 چیزیں۔ اب اس میں ایک مشکل ہے نا جس کو ہم نے وہ کرنا ہے، مشکل میں نے آپ کو کہا چیزیں تو وہی حرام ہے جس کو قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ، مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کوا حلال ہے حرام ہے، کیا آپ اس کو بولیں گے؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، گدے کا بھی تو ذکر نہیں، حالانکہ گدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، گدے سے منع کیا تھا، گدے کا گوشت مت کھاؤ۔ اب دیکھیے گھوڑا بعض آئمہ اس کو منع کرتے، بعض نہیں کرتے۔ اب سانپ ہے، بعض آئمہ کہتے یہ حرام ہے، بعض آئمہ کہتے نہیں، ہے نا بعض، اور گدے کے بارے میں بعض امام کہتے ہیں۔ اسی طرح تو آپ جب دیکھیں گے نا باقی سب چیزوں میں آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن یہ جو قرآن مجید نے واضح حرام کیا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس میں کوئی، اسی لیے حضرت ابن عباس اور بی بی عائشہ نے فرمایا کہ قطعی حرمت جو قطعی وہ وہی جو قرآن میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع کیا ہے وہ مکروہ کے درجے میں ہے، منع کے درجے میں، حرام کے درجے میں نہیں، منع کے درجے میں، وہ مکروہ کے درجے میں یا حرام سے نزدیکی کے درجے میں۔ لیکن ہمارے ہاں آج مثلا ایک آدمی جنگل میں رہتا، اس کے پاس ابھی کوئی معیار نہیں ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک معیار ہونا چاہیے، اور یہ معیار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سورہ مائدہ میں دیا ہے، سورہ مائدہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ وہ کر لوں گا۔ جگالی والے جو جانور ہوتے ہیں نا، جو جگالی کرتے وہ حلال ہے، جو جگالی نہیں کرتے یہ ایک معیار۔ اور جگالی کون سا جانور کرتا ہے؟ جس کے دانت اوپر کے دانت ہیں، نہ نیچے کے دانت، آپ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ خیر ادھر ہی میں آپ کو بتاؤں گا، پھر سورہ مائدہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین ایک معیار دیا ہے نا کہ ہم دنیا کے کسی کونے پر جائے، کسی فتوے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے۔ لیکن سورہ مائدہ میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے نا، بہیمۃ الانعام کا ادھر لفظات، پھر آپ کو بتاؤ بہیمۃ الانعام کس کو کہتے۔ اب یہ اچھا، یہ مردار کیوں حرام ہے، خون کیوں حرام ہے، خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے، اور وہ چیز جو اللہ کی بجائے دوسروں کی طرف منسوب ہو یا ان کے لیے ذبح ہو کیوں حرام ہے؟ یہ حرمت اس کی علت یہ طبعی ہے، فزیکلی ہے، اخلاقی ہے، یا یہ نفسیاتی ہے، جذباتی ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے نا، عموماً خون کے بارے میں اگر ہم خون پئیں گے تب خون خور بن جائیں گے۔ اچھا، جس نے وراثت کو سمجھا ہے، جو جینیٹکس ہے اس کو جانتا ہے، وہ اس چیز کو مانے گا آپ کے ساتھ کہ خون پینے والا خواہ مخواہ خون خوار بنے گا؟ وہ آپ کے ساتھ مانے گا؟ جو ورثے میں آپ لوگ جانتے ہیں نا، جو انتقال ہوتا، یعنی اللہ نہ کرے کسی کا باپ وہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، تو کیا اس کا بیٹا بھی ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ انسان میں تبدیلی ورثے سے آتا ہے، ماحول سے آتا ہے، ان چیزوں کو تم نے جاننا ہے نا۔ 21ویں صدی ہے، چلو خنزیر کا گوشت جو کہتے ہیں اس کے اخلاق پر کیا اثر ہے؟ کہتے ہیں خنزیر جو ہے بے حیا جانور ہے، بے غیرت جانور۔ کیا حیوان بے غیرت کو جانتے ہیں؟ اس میں شعور ہے، یہ غیرتی ہے بے غیرت، تو غیرت اور بے غیرتی کو تو جانتے نہیں، بالکل حیا اور بے حیائی کو جانتے، ان کو تصور نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے یار ان میں طبی نقصان ہے تو وہ بولیں گے یار اتنی خنزیر ہم کھا رہے، کدھر ہے وہ طبی نقصان، وہ بیماریاں کدھر ہے؟ یعنی ہم لوگ تو کھاتے ہیں، آؤ لیبارٹری میں اس کو چیک کریں گے، پھر آپ کیا کرو گے؟
آسان بات تو یہ کہ اس چیز کو ہم اللہ پر چھوڑیں کہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے، ہمیں اتنا علم نہیں ہے. ہر چیز کا پورا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اگر اخلاق کا بولیں گے نا تو اخلاق نہیں ہوگا کہ جو خون پیتے ہیں نا کیا وہ خون خور بنتے، جو خنزیر کا گوشت کھاتے کیا وہ سب بے حیا بنتے، وغیرہ وغیرہ. ہاں یہ ہم اپنے تجربات سے کچھ بول سکتے، اگرچہ تجربات ایک مفروضہ ہے نا، مفروضہ ہے. یہ ہم بول سکتے کہ جو لوگ نفسیاتی طور پر، یعنی یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے. مثلا آپ دیکھیں ہر عورت کے ساتھ آپ شادی کر سکتے لیکن محرمات کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. یعنی عام عورت اس کے ساتھ آپ کر سکتے، بہن کے ساتھ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا جذبہ نہیں مانتا ہے، نفسیاتی ہمارا جذبہ نہیں مانتا ہے. اگر ہم بہن کے ساتھ کریں گے دنیا ہم کو ملامت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اور ہمارا ضمیر، کیونکہ یہ اسی زمانے سے ہمارے لاشعور میں آ رہا ہے، یعنی ابھی ہمارے احساسات اس کو مانتے نہیں ہے، ہمارے جذبات اس کو نہیں مانتے. یہی صورتحال ادھر اب دیکھو خونخور آدمی کو نا یہ ہمارے جذبات کے منافی ہے. ہم خون کو پسند نہیں کرتے، انسان قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتا، یا کرتا ہے اس کو؟ اسی طرح ایک چیز مرا ہوا ہے اس کو آپ پسند کرتے نہیں کرتے. تو یہ خنزیر کا بھی سلسلہ پھر سورہ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر آپ کو میں تفصیل سے بولوں گا کہ اس میں پھر کیا جذبات ہمارے وابستہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً سامی ادیان میں، ملت ابراہیمی میں خنزیر کو اس نے کیوں حرام کیا، یہ ڈیٹیل کے ساتھ، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی تک آپ اس میں سوال جواب کرتے جائیں، علماء سے پوچھتے جائیں، جانکاری کرتے جائیں، تو نزدیک انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے. پھر خون کے بارے میں پڑھیں گے، خنزیر کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی علت کو بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق